تو آئیے ہم ایسے لوگوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس چلتے ہیں کہ جن کی تربیت خود مولا علی نے کی ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے عشق کے آداب علی سیکھتے ہیں کہ محبت علی کے آداب کیا ہیں۔ تو عزیزان ایمان، تو ہم چلتے ہیں ایک شخص کی طرف جسے فتاح کہا گیا، اور یہ فتاح ہے کون؟ عرض کرتا چلوں کہ فتاح ایک شخص ہے اور اس کا ایک باپ ہے جس کے پاس حکومت تھی۔ تو جب باپ مرنے لگا تو یہ فتاح چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو ایک مرتبہ اس کے باپ نے مرتے سمے اپنے بھائی سے یہ وصیت کی کہ دیکھو میں مر رہا ہوں تو یہ حکومت کو تم سنبھالو، یہ سلطنت کو تم سنبھالو، اور جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اسے حکومت دے دینا، اور اسے اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کرا دینا۔ تو عزیزان ایمان، اب جب فتاح بڑا ہوا، جب فتاح جوان ہوا، تو ایک مرتبہ فتاح نے کہا کہ اے چچا مجھے میری حکومت دے دیجئے، اے چچا مجھے میری حکومت واپس کیجئے، یہ میرے بابا کی ملکیت ہے۔ تو عزیزان ایمان، ایک مرتبہ فتاح کا جو چچا تھا وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں حکومت نہیں دیتا، میں تمہیں حکومت نہیں دوں گا۔ تو عزیزان ایمان، یہ جوان تھا، خون جوان تھا، یہ جوش میں آیا، کہنے لگا کہ میں آپ سے جنگ کروں گا، میں آپ سے جنگ کروں گا۔ تو ایک مرتبہ اس کے چچا نے سوچا کہ جوان ہے، خون جوان ہے، ابھی جنگ ہوگی تو بہت پریشانی ہو جائے گی، حکومت بکھر جائے گی، سلطنت بکھر جائے گی، لہٰذا کوئی ایسی ترکیب سوچتے ہیں، کوئی ایسی ترکیب سوچتے ہیں کہ جس سے نہ جنگ ہو نہ یہ سلطنت بٹے۔ تو عزیزان ایمان، اس کے چچا نے کہا کہ دیکھو اگر تم علی کا سر کاٹ کے لاؤ گے تو میں تمہیں سلطنت بھی دے دوں گا، اپنی بیٹی بھی دے دوں گا۔ تو عزیزان ایمان، اب وہ فتاح چلا، ایک مرتبہ اس نے اپنے چچا سے پوچھا کہ علی کہاں ملیں گے؟ تو فتاح کے چچا نے کہا کہ جاؤ مدینے میں، جاؤ وہاں پہ علی ملیں گے۔ اب فتاح چلا، وہاں سے آیا، مدینے پہنچا، ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ملیں گے، علی کہاں ملیں گے۔ تو ایک مرتبہ اس نے اسی اثنا میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے کاندھے پہ بیلچہ اٹھائے ہوئے آ رہا ہے۔ توجہ، ایک شخص ہے جو اپنے کاندھے پہ بیلچہ اٹھائے ہوئے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس سے آگے بڑھ کے فتاح نے کہا کہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم کیا کرو گے، علی کے پاس کیوں جانا ہے، علی سے کیا کام ہے؟ تو فتاح نے کہا کہ مجھے علی کا سر قلم کرنا ہے، فتاح نے کہا مجھے علی کا سر کاٹنا ہے۔ تو عزیزان ایمان، عزیزان محترم، آپ دیکھیے ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم مجھ سے جنگ جیت گئے تو سمجھ جانا علی سے جنگ جیت گئے، سمجھ جانا علی سے جنگ جیت گئے۔ اب وہ شخص ہے لڑنے لگا، ایک مرتبہ فتاح نے تلوار چلائی اور فتاح نے کہا کہ تم کس سے جنگ لڑو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ بیلچے سے جنگ لڑوں گا، میں یہ بیلچے سے جنگ لڑوں گا۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی فتاح نے تلوار چلائی، ایک مرتبہ وہ شخص ہے اس نے بیلچہ اٹھایا اور فتاح کے وار کو روکا۔ اب جب فتاح کے وار کو روکا، ایسے وار روکا کہ فتاح کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، فتاح کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے اور زمین پہ گر جاتی ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ اے فتاح اب تم کس سے جنگ لڑو گے، اب کس سے لڑو گے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک گرز ہے، میرے پاس ایک گرز ہے، میں اس گرز سے لڑوں گا۔ اب فتاح نے کہا کہ آپ کس سے لڑیں گے؟ تو اس نے کہا، وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہی بیلچے سے لڑوں گا، میں یہی بیلچے سے لڑوں گا۔ اب فتاح نے اب گرز چلایا ادھر، یہ شخص نے ایک مرتبہ بیلچے سے اس وار کو روکا اور ایک مرتبہ جھٹکا دیا، فتاح کے ہاتھوں سے گرز چھوٹا۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جس کے ہاتھ میں جب بیلچہ آ جائے تو یہ عظمت ہے، یہ ہے چال و چلن، اور جس کے ہاتھ میں جب تلوار آ جائے